نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے فرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ حضرات، میں آج اس ایوان علم و دانش میں جس موضوع سخن پہ محو گفتگو ہونے والی ہے وہ ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ عالی وقار ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، اسی کے متعلق ہیں امت مسلمہ کے یہ جذبات، ہیں ہر معاملہ میں دین اسلام کی خدمات، اسی سے ہی سیکھیں معاشیات و سیاسیات، کیوں اس کے بارے میں پیدا کیے جا رہے ہیں ابہام و تضادات کہ دین اور سیاست میں ہوں افتراقات۔ تاریخ اسلام پیش کرتی ہے اس بات کی شہادات، سیاست بھی ہے کلیات دین کی ایک جزیات، اسی پہ دلالت کرتے ہیں کائنات کے رب کے یہ فرمودات۔ الذین اذا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور کہیں یوں ہے، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے سو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر۔ اور کہیں اس بات کی غمازی کرتے ہیں پیغمبر انقلاب کہ یہ ارشادات اور شاعر کے بھی ہیں اس پہ یہ افکارات۔ دین اسلام سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین اسلام سے ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ جی استشام پوری ملت اسلامیہ میں پائی جاتی ہے یہ فکر انگیزی، سیاست کو دین سے جدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے بڑی دلیری، کہیں کی جا رہی ہے سیکولرزم ذہنیت کی دین پہ سنگریزی۔ ارے سیاست دین سے جدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے بڑی تیزی، اسی فتنہ کی وجہ سے ہے کائنات میں خون ریزی۔ ارے اسی لیے تو میں کہتی ہوں دین سیاست سے جدا ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ عالی وقار، جب میں نے حقائق کو پرکھا جس میں دین اور سیاست کو جدا جدا کر دیا گیا تو کہیں مجھے قتل و غارت کے بازار کرم نظر آئے، کہیں روتی بچیاں جن کا باپ جرم ضعیفی کی سزا مارا گیا تھر تھر پہ انصاف کی بھیک مانگتی نظر آئیں، اور کہیں ساکنوں کے ہاتھ خون آلود دکھائی دیے گئے، کہیں مجھے بے حیائی و فحاشی آئینی و قانونی روپ دھارتی دکھائی دی گئی۔ تو پھر میں نے ان روشن خیال چہروں سے پردہ اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ دین کو سیاست سے جدا کر کے یہی چاہتے ہو یہاں سے بے گناہوں کے جنازے اٹھیں اور قاتل دندناتے پھریں، چور اور لٹیروں کو کھلم کھلی آزادی ہو، بے حیائی و فحاشی کا راج ہو، تو پھر ہمارا ایسے نظام کے خلاف اعلان جنگ ہم کر دیں گے۔ اس نظام کے گرد گھیرا تنگ، اس عزم کو لے کر اٹھے گا میری ملت گھر بوڑھا اور ینگ۔ اب ریاست میں ہوگا اسلامی سیاست کا نفاذ، اسی کے لیے اٹھے گی ہر طرف سے یہ آواز، پھر سیاست چھوڑ کر داخلے ہے سارے دین میں ہو، ملک و ملت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔